اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان قادری نور اللہ مرقدہ کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تابعین سے لے کر قیامت تک امت کا کوئی بھی ولی کتنا اعلی درجے کا ہو، کتنا بلند مقام کا ہو، وہ کسی کم ترین مرتبے والے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی سارے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں قیامت تک، تابعین سے لے کر قیامت تک، وہ کسی ایک ادنا ترین صحابی کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک جو مقام صحابہ کرام کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے امتی کو میسر نہیں ہے۔ جو درجات صحابہ کو ملیں گے وہ کسی اور امتی کو نہیں مل سکتے۔ اور اسی طرح اہل سنت کے نزدیک پہلے سے آخری درجے تک تمام صحابہ انتہائی درجے کے متقی اور نیک ہیں، اور ان کے باہمی معاملات کے اختلاف میں نظر کرنے کو حرام مانتے ہیں۔ یعنی اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ متقی ہیں، عادل ہیں، نیک ہیں۔ اب ان کی آپس کے جو اختلافات ہیں، آپس کی جو لڑائیاں ہیں یا جھگڑے ہیں یا جنگیں ہیں، اس میں غور و فکر کرنا ہمارے نزدیک یہ حرام ہے۔ ایسا کرنا، صحابہ کرام کے اختلافات میں غور کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ اگر صحابہ کا کوئی ایسا فعل منقول ہو جو بظاہر ان کی شان کے خلاف ہو تو اس کی اچھی توجیہ بیان کی جائے گی، اور ان کے قلبی اخلاص اور اچھی نیت پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ یعنی ان کی نیت اچھی تھی، ان کے ارادے اچھے تھے، ان کے اندر اخلاص تھا، اور اس لیے اس کی توجیہ جو ہے جتنی بہتر سے بہتر ہو سکے گی وہ کی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے رتبے ہماری عقل سے بہت اونچے ہیں۔ ہمارا ان کے معاملات میں دخل دینا جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ یہاں پر اس نے نعوذ باللہ غلطی کی، اس نے صحیح کیا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہم کون ہوئے منصف بننے والے صحابہ کرام کے درمیان؟ اور اسی طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام صحابہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار سمجھیں اور اللہ کے نبی کے سچے غلام تصور کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب مانیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے رضامندی کا اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو لہٰذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی جو ہے زبان سے ایسی بات نکالے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ معصوم تو صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، تو صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، لیکن ان کی کسی بات پر گرفت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے۔ کہ ہم ان کے کسی عمل پر، کسی بات پر گرفت کریں کہ نہیں ایسا نہیں، یہاں ایسا ہونا چاہیے، تو یہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جن لوگوں نے آپ سے جنگیں لڑی ہیں کیا وہ لوگ مشرک ہو گئے؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ من الشرک فروا، شرک سے تو وہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں، تو کیسے مشرک ہو گئے؟ تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ اگر وہ مشرک نہیں ہیں تو پھر بتائیے کیا وہ منافق ہیں جنہوں نے آپ سے جنگیں کی، جنہوں نے آپ سے لڑائی کی؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ منافق تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت کم کرتے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا اور اس نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کہ نہ وہ مشرک ہیں نہ منافق ہیں تو پھر کیا ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت پیارا جواب، آپ نے فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ دینی بھائی ہیں، بس انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، ورنہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو لہٰذا اس بغاوت سے کوئی وہ کافر نہیں ہوگے، وہ مشرک نہیں ہوگے، بلکہ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب نہج البلاغہ
اس کے اندر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے، اور اس میں آپ کا یہ فرمان ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے اور شامیوں کے درمیان اختلاف کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہمارا دین ہی الگ الگ ہے، بلکہ دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے اور ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ شامیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین جدا ہے۔ دیننا واحد، ہمارا دین واحد ہے، ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے اور ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ الا مختلفنا فی دم عثمان، البتہ ہمارا اور ان کا جھگڑا جو ہے، اختلاف جو وہ اس بات پر ہے کہ وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون بہا کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی خون بہا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس خون بہا کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ لوگ حضرت عثمان کے خون کے ذمہ دار ہمیں قرار دیتے ہیں یا ہماری جماعت کو قرار دیتے ہیں۔ کیا کہا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اختلاف کیا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا جو ہے، اس کے حوالے سے وہ ذمہ دار ہمیں قرار دیتے ہیں یا ہماری جماعت کو قرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حالانکہ ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم دین میں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں، یہ جو ہمارے بھائی شامی ہیں جن سے ہمارا اختلاف ہے، لڑائی ہے، کیا فرمایا کہ ہم دین میں ان سے بڑھ کر نہیں اور وہ ہم سے دین میں بڑھ کر نہیں ہیں۔